أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي اے میرے رب اے میرے رب میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میرے لیے میرا کام فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے میری بات سمجھ جائے تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ جائے. ربی زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما میرے علم میں اضافہ فرما. یا رب العالمین. آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا تھا آپ کا پچھلا سبق؟ کیا تھا؟ کیا کر رہے تھے ہم لوگ؟ بتائیے. تجدید مع التجدید. تجدید مع التجدید کا سبق. جی آپ لوگ سب پڑھ لیجیے. اس دن پڑھ کے سنا دیے میں نے آپ کو. ہوم ورک میں اس کا پورا پیج ڈالا اور اس کی پریکٹس کی. پورے ہجڑ کر کے پورے 4-5 سلائڈ بھیجے. آپ لوگ گھر میں اس کو پریکٹس کر لیے. ماشاءاللہ کل چھٹی تھی تو آپ نے اس کی اچھی پریکٹس کر لی. اس کے تجدید مع التجدید کے سبق سے پکا کر لیا آپ نے. ویری گڈ ماشاءاللہ بہت اچھا کر لیا. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج میں آپ کو 1-2 چیزیں بتاؤں گا. سب سے پہلے جو ہے بک پہ الحمدللہ ہم جو ہے اب تک 5-6 چیزیں پڑھے ہیں. آج ایک اور چیز پڑھنے والے ہیں. یہ میں بتاؤں گا سب سے پہلے کیا پڑھے، اس کے بعد کیا پڑھے، اس کے بعد اب تک کتنے سبق پڑھے، اور اب ہمارا آگے کا کیا پلان ہے، کیا کرنے والے ہیں، ہم کون سے سبق پڑھنے والے ہیں. میں آپ کو پورا بتاؤں گا ایک چھوٹا سا اب تک کیا کریں. ہم نے یہ 1 منٹ سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے میرے کو کہ آپ لوگوں کا مائک بند کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگ جو ہے کھٹ پھوٹ آواز آ رہے ہیں. اس کو بند کر دیتے ہیں. جی یہ آپ کو وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے؟ سب کو جی نظر آ رہا ہے؟ جی حضرت آ رہا. نظر آ رہا ہے. جی ہم نے اب تک جو ہے 6 سبق پڑھے سمجھے. 1 2 3 4 5 6 بلکہ زیادہ پڑھے. میں بتاؤں گا اور بھی. سب سے پہلے ہم نے پڑھا زبر زیر پیش. اس کو بولتے ہیں حرکات ثلاثہ. 3 حرکات، حرکات ثلاثہ. حرکات ثلاثہ کی مقدار 1 حرکت ہے. اس کو 1 حرکت سے زیادہ نہیں کھینچنا. سب چھوٹا پڑھنا بہت. 1 حرکت بس، انگلیاں بند کر کے کھولے سے ادھر بس اتنا ہی وقفہ. 1 حرکت پڑھنا ہے. زبر زیر پیش کی مقدار 1 حرکت ہے. اس کے بعد دیکھیے ہم نے پڑھا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. اس کی مقدار 2 حرکت ہے. اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کی مقدار 2 حرکت ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا مد اصلی. مد اصلی کی مقدار 2 حرکت ہے اور اس کے حروف مدہ 3 ہے. الف یا واو. الف سے پہلے زبر رہنا، یا ساکن سے پہلے زیر رہنا، اور واو ساکن سے پہلے پیش آنا. اس کی مقدار بھی 2 حرکت ہے. اس کو بولتے ہیں مد اصلی. یہ ہم نے پڑھا، پریکٹس کی. آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہو گیا مد اصلی کیا ہے. الحمدللہ ویری گڈ. تیسرا ہم نے پڑھا لین. حروف لین 2 تھے. کون سے؟ واو اور یا. یہ ساکن رہنا، اس سے پہلے زبر رہنا. یا بھی ساکن رہنا، اس سے پہلے زبر رہنا. جلدی پڑھنا، نرم لہجے سے پڑھنا، موڑ دے کے پڑھنا. اس کو بولتے ہیں لین. اس کے بعد ہم نے پڑھا جزم. جزم والا حرف
اپنے حرف سے پہلے والے حرف کی حرکت سے ملا کے پڑھتے. زبر ہے تو پہلے والے کی زبر سے ملاتے, پہلے والے کی زیر سے ملاتے, پہلے والے کی پیش سے ملاتے. جزم ملا کے پڑھتے, آواز رک جاتی, سکونت اختیار کر لیتے, ٹھہر جاتی. سکون مانے خاموشی, ٹھہر جانا, ہے نا. جزم کیسا پڑھتے؟ پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے, اس کی حرکت سے. اس کے بعد ہم پڑھتے تجدید. تجدید والا حرف کیسا پڑھتے؟ 2 بار پڑھتے. ایک بار پہلے والے سے ملا کے پڑھتے, ایک بار اس کی حرکت سے پڑھتے, ایک بار جزم سے پڑھتے, ایک بار ہے نا, ایک بار حرکت سے پڑھتے. جزم والے حرف کے اندر 2 حرف رہتے, ایک ساکن ایک متحرک. کیسا؟ آپ کو یہ سمجھا ہے میں سب, یہ ہے نا. یہ نون پہ جزم ہے, اس پہ زبر ہے. اس کی بریکٹ کھولتے ہم, اس کی بریکٹ کھولے تو 2 نون نکلتے, ایک نون ساکن ایک نون پہ زبر, ہے نا. تو کیسا پڑھتے اس کو آپ دیکھیے. ان یہاں پہ بھی اننا ہی پڑھیں گے, ایک بار جزم سے ایک بار زبر سے. اننا. تجدید والے حرف کے اندر 2 حرف رہتے, یہ میں پچھلے 1 ہفتے سے سمجھا رہا ہوں. اب آپ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا سمجھ میں بھی آ گیا. تو یہ ہم پڑھے, یہ کیا پڑھے؟ تجدید. اس کے بعد ہم تجدید مال تجدید پڑھے. 2 تجدید والے حرف ایک ساتھ آئے گا تو کیسا توڑ توڑ کے پڑھنا. تجدید مال تجدید کا سبق بھی پڑھ لیا ہم الحمدللہ. تجدید مال تجدید کا سبق بھی پڑھ لیا. اس کے بعد ہم تنوین بھی پڑھے. میں بتایا آپ کو تنوین کس کو بولتے ہے نا. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو بولتے تنوین. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش, اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین, ہے نا. تنوین کیا ہے, کیا رہتی؟ تنوین بھی ایبریویٹڈ ہے. یہ ایک زبر جو ہے دا ہے, دوسرا زبر جو لگاتے ہیں وہ نون ساکن کی جگہ ہے دن. یہ نون ساکن کی جگہ ہے دوسرا زبر. میں بتایا آپ کو یہ سب تفصیل سے. یہ ہے دی. اگر یہاں اور ایک دین لگا دے تو دن ہو جاتا ہے. یہ دوسرا زبر ہے نا. وہ اصل میں ایسا تھا, وہ ایسا تھا. ہم کیا کریں, یہ نون نکال دے کے یہاں اور ایک زبر لگا دیے. یہ تھا دن, یہ دن تھا. یہ دال پیش اور نون نکال دے کے یہاں اور ایک پیش لگا دی. یہ جو دوسرا پیش ہے نون ساکن کی جگہ ہے, یہ جو دوسرا پیش ہے نون ساکن کی جگہ ہے. وہ دوسرا زیر جو ہے وہ نون ساکن کی جگہ ہے, دوسرا زبر جو ہے وہ نون ساکن کی جگہ ہے. بالکل سمپل ہے, سب کو سمجھ میں آ جانا چاہیے الحمدللہ. ویری گڈ, سب کو سمجھ میں آ گیا. نہیں سمجھا تو پوچھنا میرے کو. یہ ہو گیا, یہ پڑھ لیا ہم. یہ جو چیزیں پڑھ لی ہے وہ بتا رہا ہوں, یہاں تک آ گئے ہم. تجدید مال تجدید پڑھ لی. اب دیکھیں ہم لوگ 7 8 لیسن پڑھ لی ہم لوگ. اب ہمارا 9واں لیسن ہے آج ہمارا. یہ 8 لیسن ہر ایک کو پورا سمجھ میں آ گیا. ایوری بڈی فالوڈ, ہر آدمی کو سمجھ میں آ رہا, کیونکہ ہم کو آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں سمجھ میں آیا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے بڑھنے تو مشکل ہے. استاد یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کا سبق تو ہم کو نہیں آیا تھا. جو ہے اس کی آواز کتنے حرکت کی ہے, نہیں پڑھے تھے ہم لوگ. یہ سر تنوین نہیں پڑھا ہے ابھی ہم نے. تنوین نہیں پڑھے تھے ہم لوگ, ایک بار پڑھا تھا. اچھا چلے میں آج بتا دیتا ہوں. اچھا تنوین بتا, ٹھیک ہے ابھی آج بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیے, جی یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کیا ہے معلوم؟ یہ ہے اصل میں ایک زبر دا. یہ تو سب کو معلوم ہے, دال زبر دا. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ لگی ہوئی ہے نون, اور نون پہ ہے جزم. یہ جزم کس کو پکڑتا؟ جا کے پیچھے کے زبر کو پکڑا. دن دن ختم, آواز رک گئی. دن. اب یہ عربی زبان میں, عربی گرامر میں, عربی کا جو رولز ہے اس میں وہ لوگ کیا کرے, یہ بہت استعمال میں ہوتا ہے ان کے پاس یہ بہت استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. تو اللہ کیا کرے, یہ گھڑی گھڑی نون کئی کو لکھنا, یہ نون کو گرا, یہ نون سوری یہ نون کو کیا کرے, گرا دیے. یہ نون کو نکال دے کے کیا کرے, یہاں اور ایک زبر لگا دیے. یہ زبر یہ نون کی جگہ ہے. یہ اب اس کو ابھی بھی اب کیسا پڑھتے ہیں؟ دن. پہلے جیسا پڑھتے تھے ویسے پڑھتے اس کو. دن دن. وہ دوسرا زبر نون ساکن کی جگہ پہ ہے. آپ اپنے ذہن میں یہ سمجھ کے چلنا کہ وہاں ایک نون ساکن ہے, جزم والی نون پڑھ رہا ہوں نہیں, آواز ویسے ہی ہے, پڑھنا ویسے ہی, کچھ بدلا نہیں. پہلے جیسا پڑھ رہے تھے ابھی بھی ویسا پڑھ رہے. دن دن دن. اسی طریقے سے یہ ہے دال زیر دی, ہے نا.
اور یہ ہے نون، یہ ہے نون، یہ ہو گیا دن، دن اللہ کیا کرے نکال دیے، یہ نون نکال دے کے کیا کریں اور ایک زبر لگا دی اور ایک زر لگا دی، یہ ہو گیا دن۔ یہ جتنے تنوین ہے وہ ایبریویٹڈ ہے، یعنی وہ 2 in 1 ہے، وہ نون ساکن نہیں لکھنا بول کے شارٹ فارم ہے، شارٹ ہینڈ لکھتے دیکھو، شارٹ ہینڈ، یہ شارٹ ہینڈ ہے یہ دن۔ یہ جو دوسرا زیر لگائے، یہ جو دوسرا زیر لگائے یہ نون ساکن کی جگہ پہ لگائے، دن پڑھ رہے ویسی قرآن میں، اس کا پڑھنا، اس کا باقی کی تمام چیزیں ویسے ہی ہے، لکھنے میں نون نکل گیا، خالی اور ایک زیر بڑھ گیا، اور ایک زیر بڑھ گیا۔ اب اسی طریقے سے یہاں پر ہے دال پہ پیش ہے، اور یہ ہے نون ساکن دن، دن اللہ کیا کرے اس کو نکال دی، اس کو نکال کے کیا کرے، اس کو نکال کے یہاں اور ایک پیش لگا دیا دن۔ اب اس کو دن بول رہا ہے، اور ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے اندر نون ساکن یہاں ہے، یہ دوسرے زیر میں یہ نون ساکن جو ہے وہ یہ دوسرے پیش کے اندر ہے، وہ سمجھ رہے ہو، بالکل ان کو انڈرسٹینڈ نہیں ہے ان کی۔ تو ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے قرآن میں جتنے تنوین ہے، یعنی جتنے 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے، اس کے دوسرے زبر کے اندر ایک نون ہے، دوسری زیر کے اندر ایک نون ہے، دوسرے پیش کے اندر ایک نون ہے۔ سمجھ گیا پورا، بالکل یہ سمجھ کے چلو آپ، ہے نا، ایک نون ہے۔ اب آپ دیکھیے پورے قرآن میں 5000 نون ساکن ہے، کتنے نون ساکن؟ 5000 ہے پورے قرآن میں، ایک اندازہ بول رہا ہوں، پکڑ لینا نہیں۔ اب اگر آپ یہ 5000 آپ کو لکھنا پڑتا تھا نا، 5000 بار نون ساکن لکھنا ہے، 50 صفحے تو بھی لکھے جاتے ہی، 50 صفحے قرآن موٹی ہو جاتی تھی، اگر شارٹ کر دیے، شارٹ میں کیا ہے، یہاں جگہ لگ رہی، وہ زبر کی جگہ اور ایک زبر لگا دیے، جگہ نہیں لگ رہی، زیر کے نیچے اور ایک زر ڈال دیے، جگہ نہیں لگ رہی، نون ساکن لکھے تو جگہ لگتی اور قرآن اور موٹی ہو جاتی۔ اب 450 صفحے کی ہے، وہ 650 صفحے کی ہو جاتی، 650 کی ہوئی تو ہم لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اب 450 صفحے والی کو ہی چھوڑ دیا ہم لوگ، اٹھا کے اوپر تابدن میں رکھ دیے، پڑھنا ہی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ہم لوگ کیا کریں، یہ تنوین ہے، تنوین آپ کو اچھا سمجھ میں آ گئی۔ ہر 2 زبر کے اندر ایک وہ ہے، ایک نون ساکن ہے، آپ یہ مان کے چلیں، یہ سمجھ کے چلیں، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں اس کی پوری ترتیب بتا کے آپ کو اچھا سمجھاتا ہوں۔ ہم پڑھیں گے آج، تنوین بتا دیتا ہوں میں، 2 چیزاں بتا دیتا ہوں آج، بہت اچھا، آپ اچھا ہی وہ کرنا دیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے تنوین، یہ ہے تنوین، تنوین تختی نمبر 7، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش، پیج نمبر 24، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر and 2 پیش are known as تنوین۔ یہ 2 زبر، یہ 2 زبر جب بھی لکھتے اس کے ساتھ الف لکھتے ہو، قاعدہ ہے عربی زبان کا، عربی زبان کا قاعدہ ہے، کیسا لکھتے ہو لوگ، ان، بن، تن، سن، وہ الف نہیں پڑھا جاتا، لکھتے مگر لکھتے ہو 2 زبر کے ساتھ لکھتے ہو لوگ، کئی کو لکھتے میں بعد میں بتاتا ہوں، تھوڑا کل والے سبق میں بتاتا ہوں، کیونکہ ابھی ہم روکنے کے رولز پڑھنے والے ہیں، ہاؤ ٹو اسٹاپ، وقف کے احکام، رموز اوقاف جس کو بولتے ہیں، ہے نا، رولز آف ہاؤ ٹو اسٹاپ میں جب بتاؤں۔ اب دیکھیے، ان، بن، تن، سن، جن، ہن، قن، دن، زن، رن، پورا ہی لکھا ہے، آپ پڑھنا ویسے کیسا پڑھنا، نون سے پڑھنا، ایک زبر پڑھنا، ایک نون ساکن پڑھنا، جیسا وہ اوریجنلی جیسا تھا ویسی پڑھنا۔ اب یہاں نیچے 2 زیر ہے، ان، بن، تن، سن، جن، ہن، وہ دوسرا زبر نون ہے، وہ دوسرا زبر نون ہے، اس کے بعد پیش ہے، ان، بن، تن، سن، جن، ہن، نون پڑھنا، وہ دوسرا پیش۔ یہ جو اردو لکھاوٹ ہے نا، یہ جو اردو کا جو ٹائپنگ ہے، اردو کا جو ٹائپ رائٹر ہے یا ان کا جو لکھنے کا اسٹائل ہے، ان لوگ کیا کرتے ہیں، یہ 2 پیش ہے اصل میں، اردو کی ٹائپنگ میں کیا کرتے ہیں لوگ، 2 پیش کو ایک پیش سیدھا لکھتے، ایک پیش الٹا لکھتے، یہ بھی 2 پیش ہی ہے، ان کا اسٹائل ہے وہ لکھنے کا،
ان کا ٹائپ رائٹر میں ویسی فونٹ ہے، تو یہ چھاپنے میں بھی ایسی آتا ہے۔ مول صاحب یہ کیا ہے؟ مول صاحب یہ بھی دو پیشی ہے، ایک پیش سیدھا ایک پیش اٹلا لکھتے ہو لوگ، ویسا طریقہ ہے وہ، اور ٹائپ رائٹر میں اور پرنٹنگ میں آتا ویسا، تو آپ اس کو وہ نہیں کرنا۔ اس میں دیکھیے تمام کے اندر ایک پیش سیدھا ہے ایک پیش الٹا ہے، یہ اصل میں دو پیش ہے، یہ دو پیش کی تنوین ہے نا، اور دوسرے پیش کے اندر نون ساکن ہے، تن سن جن ہن قن دن، پڑھنے میں بالکل نون کے ساتھ ہی پڑھی ہے نا۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب انہیں کیا کرایا؟ پریکٹس کرایا، تنوین کس کو بولتے ہیں بھائی، آپ جب سے اس کو سمجھایا وہی یہاں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن، جس نون پر جزم ہو سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، یہ جب سے جو بتایا میں۔ بن اگر لکھے پورا لکھے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک با پہ زبر ہے ایک نون ساکن ہے نا۔ کیا لکھا انہیں؟ جیسا میں بتاتا ہوں، آپ کو بتایا تو اچھا سمجھ آتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ با، یہ ہے نون ساکن، اور یہ با پہ زبر ہے، یہ نون ساکن۔ کیسا پڑھیں گے اس کو؟ بن۔ اب بن کیسا لکھتے معلوم ہے؟ با کو چھوٹا لکھ کے ملا کے لکھ دیتے، الگ الگ نہیں لکھتے ایسا۔ با پہ زبر ہے بن، بن۔ انہیں کیا کرا؟ جیسا میں بولا، نون کو گرا دے کے یہاں اور ایک زبر لگا دیا، بن۔ تو یہ جو بن ہے یہ اس کے برابر ہوگا، یہ از اکول ٹو یہ جیسا ہے، دونوں برابر ہے، یہ بھی بن ہے وہ بھی بن ہے۔ یہ نون ساکن کے ساتھ لکھا، یہ دوسری زبر لگا کے لکھا، سمجھ گئے نا آپ؟ پورے قرآن میں سلسلہ چلتا، آپ اس کو اچھا سمجھ جانا۔ تو انہیں لکھ رہا ہے بن بن بن، کیسا ہے؟ یہاں لکھ کے بتا دیا، از اکول ٹو نون، اصل میں نون ساکن ہے۔ اب یہاں پہ انہیں سب پورے لکھا، تن 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 سن 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 جن جن جن، تنوین سے بھی لکھا نون ساکن سے بھی لکھا، دونوں برابر ہے، از اکول ٹو، مطلب دن دن دن، جو میں آپ کو سمجھایا ہے نا۔ پڑھیں گے کیسا ہے قرآن میں؟ اگر آ گیا تو آ دن سو ان، لی نہیں، سو ان خریبن فمن، اس میں تنوین نہیں ہے، نون ساکن ہے، فمن خالی سمجھانے کے لیے بنا ہے۔ عظیمن دو پیش ہے، کن مردن رسول شیئن غشاوتن غاسقن ہدن۔ کیسا پڑھیں گے؟ قرآن میں تنوین آ گئی تو یہاں جیسا میں پڑھ کے بتایا، سب کچھ سمجھ میں آ گیا؟ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو میرے سے پوچھئے، سب کچھ سمجھ میں آ گیا؟ سمپل ہے یہ۔ اور تنوین کس کو بولتے معلوم ہو گیا؟ نون ساکن۔ جی استاد، یہ نون کی آواز صرف ایک حرکت ہوگی نا، جو یہ جو پڑھ رہے ہیں؟ بس پکڑ، اس پہ سکون ہے نا، پکڑ لینا، رک جاتا ہوں سن ختم، زد بول اچھی کے بات، ڈیڈ ہو جاتا، وہاں کی آواز ختم، لمبا نہیں کرنا اس کو۔ دیکھیے جزاک اللہ، جیسے وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ تن، نون کو پکڑ لیا، تن ختم، کھینچنا نہیں ہے نا، پورے ویسی ہے۔ جن جن دن آدن سو ان خریب بن فمن عظیمن، بس فوراً رک جانا، چھوٹا پڑھنا، جلدی پڑھنا۔ تو تنوین اس کو بولتے ہیں، یہ تنوین کا پورا سبق ہے نا، یہ تنوین کا پورا سبق ہے۔ اب یہ الف، یہ جو دو زبر کے ساتھ ہمیشہ الف سے لکھتے، وہ میں آپ کو جب روکنے کے احکام ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں، اس کو دو زبر کے ساتھ وہ الف کیوں لکھتے ہو لوگ، وہ قاعدہ کیا ہے، میں آپ کو تھوڑا ایک سبق آگے جا کے بتاؤں گا۔ اس طریقے سے ہم تنوین پڑھ لیا، سب کو سمجھ میں آگے، کسی کو نہیں سمجھ میں آئی تو میں پھر دوبارہ سمجھا دوں گا۔ ٹھیک ہے حضرت، سب کو آگے، ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ آج کا دوسرا سبق، آج کا دوسرا اہم سبق، جی آج کے سبق کا نام ہے حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ، مستعلیہ، حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ بولتے ہیں موٹے پڑھے جانے والے حرف، موٹے پڑھے جانے والے۔ اصل میں کیا ہے آپ کو بتاؤں میں، 28 حرف ہے عربی زبان میں۔ کتنے حرف ہے؟ 28۔
कौन से अलीफ से लेके या तक, अलीफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा पूरे मिला के या तक 28 हर्फ है। ये 28 हर्फ जो है, 28 हर्फ में 7 हर्फ ऐसे हैं जो जो मोटे पड़ जाते, भारी पड़ जाते, वजनी, बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, इसको मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ मालूम, हेवी वर्ड्स, हेवी वर्ड्स, भारी अल्फाज, भारी हर्फ, मोटे पड़ जाने वाले। हर हालत में कुरान में जब भी आएंगे 7 हर्फ मोटे पड़ जाएंगे, भारी पड़ जाएंगे। क्या है वो 7 वर्ड कौन से है? और ये क्या बोले आप? हेवी वर्ड्स में हेवी लेटर्स। हाँ हेवी लेटर्स, हाँ सॉरी हेवी लेटर्स, सही आपकी बात सही है। हेवी लेटर्स, हेवी इसको हर्फ बोलना चाहिए और हेवी लेटर बोलना चाहिए, अल्फाबेट बोलना चाहिए, हेवी अल्फाबेट, हेवी लेटर्स, सॉरी हेवी लेटर्स 7 है। अब ये जो बच गए 21, ये जो 21 बच गए, ये पूरे लाइट वर्ड है। ये क्या है? लाइट लेटर्स है। ये पतले पड़े जाने वाले हैं। हाँ, ये पतले पड़ जाएंगे। अब हमको क्या है, मोटे नहीं मालूम है, हम 100 पतले पढ़ रहे हैं। हम अब पूरे 28 पतले पढ़ रहे हैं। हम वो 7 कौन से है याद करेंगे और वो 7 को मोटे पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। वो 7 को बोलते हैं हुरूफ मुस्तालिया, है ना। मुस्तालिया के माने मोटे, भारी। और जो लाइट पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं हुरूफ मुस्तफीला, ताफा या लाम या, मुस्तफीला माने पतले, और मुस्तालिया माने मोटे, भारी, हेवी। अब क्या है, आप क्या करेंगे? अब ये, हाँ पहले बता देता हूं आपको, ये आपको मैं पेयर्स में लिख देता हूं, आपको अच्छा याद रहता है। तोए, जोए, फौत, ज़ौत, ये पूरे 7 हर्फ मोटे आपको समझा रहा हूं। ये खौफ, और ये है गैन। ये जुमला 7 हर्फ है, 2 2 4 2 6 और 1 7। आपको पेयर्स में लिखे तो आपको याद रहता। तो स्वाद्वात, खौफ एंड गैन, ये 7 हर्फ कुरान में जब भी आएंगे आप मोटे अदा करना, कहीं भी आएंगे मोटे पढ़ना, हर हाल में मोटे पढ़ना। और बाकी के पूरे हर्फ जो इसको छोड़ के है वो लाइट तरीके से पढ़ना, उसको मोटे नहीं करना। हम लोग अब जो है बेख्याली में, नहीं जानने की वजह से, मालूमात नहीं होने की वजह से, तजवीज नहीं पढ़ने की वजह से मोटे हर्फ पतले पढ़ रहे हैं, पतले हर्फ हम मोटे पढ़ रहे हैं। नहीं मालूम हमारे को, जो दिल में आया कर रहे हैं, क्योंकि मालूमात नहीं है। अब हम मालूमात करेंगे। ये 7 हर्फ जिसको हुरूफ मुस्तालिया बोलते हैं, ये आप लोग ज़बानी याद करना और आसान है। तो स्वाद खौफ गैन इजी है। अब पतले मोटे में फर्क कैसा है, गौर से सुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सबक है आपका, देखने में बहुत आसान है। ये है ता, ये क्या है? ता। ये ता मोटे पढ़ने वालों में है? नहीं है इसमें नहीं है। इसका मतलब इन्हें पतले पड़ जाने वाला है। और ये है तो, ये है मोटा पड़ जाने वाला है, ये यहाँ पे है, इसमें हम यहाँ पे है नहीं, है ना। तो ये है, इन्हें पतला पड़ जाने वाला है, इन्हें मोटा पड़ जाने वाला है। समझ गए ना? इन्हें पतला पड़ जाने वाला है। कैसा पढ़ेंगे उसको? फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। मैं इसको मध्य असली बना के लिखा, मैं अलिफ लगा दिया, 2 रकत कर दिया मैं, और इसको भी मध्य असली लगा दिया, 2 रकत कर दिया, है ना। इसको समझाने के वास्ते जरा अच्छा समझ में आता, जरा खींच के पढ़े तो अच्छा समझ। अब ये क्या है? पतला, इन्हें पतला पड़ जाने वाला है, इन्हें मोटा है, इन्हें मुस्तफिला है, मुस्तालिया है। मुस्तालिया को आपको समझ में आया था? मोटा बोलो, मोटा तो समझ में आया था ना अपनी जबान में, मोटा।
इसको पतला पढ़ना है, इसको मोटा पढ़ना है। पतला पढ़ने के लिए अपनी लुगत को फैलाना, अपनी लुगत को फैलाना बोले तो क्या है मालूम है, ये हमारी लुगत है, ये हमारी लुगत है ना, ये मुंह है हमारा, सबका ये मुंह है ना। ये मुंह को जो है आप जितना फैलाएंगे, जितना चौड़ा करेंगे, हर्फ पतला हो जाता, और जितना छोटा करेंगे, ऐसा गोल करेंगे, है ना, खाली इतना ही मुंह खोलेंगे गोल, तो आवाज मोटा होता। मुंह को फैलाए तो पतला हो जाता। अब मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ, कैसा पढ़ेंगे। ता, ये वाला ता, ता, और तो, इसको मोटे वाले को कैसे भाई, तो, 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 है ना। आप हो गया मोटा, हो गया कैसा, मैं बता, ये है ता, मध्यस्थली हो रहा है ना, 2 हरकत, ता, और ये क्या है, इसको कैसा पढ़ना मालूम, इसको पढ़ना तो, डब्ल्यू लगा देना, डब्ल्यू लगा तो कैसा पढ़ते आप, तो, ये क्या है, ता, मुंह फैला के ता, इसको बोलेंगे तो। अब ये क्या है, जाल, ये जाल है ना, ये जाल है, इसको अलिफ लगा दिया, मध्यस्थली कर दिया मैं, ये क्या है, पतला है, ये जाल जो है यहाँ नहीं है, मुस्तालिया में नहीं है जाल, देख लो आप, है नहीं है, ये पतला है, लेकिन ये क्या है, ये मोटा है, ये इसको पढ़ेंगे वो, इसको कैसा पढ़ेंगे, और इसको पढ़ेंगे वो, देख लिया, पतला कैसा करना, मोटा करना, समझ में आ गया। मुंह फैला के, वो, गोल मुंह है ना, गोल मुंह से, इसको कैसा पढ़ेंगे, सा, सीन, सा, है ना, पतला, सा। अब ये जो है सो, क्यों, यहाँ है स्वाद, है यहाँ पे स्वाद, है ना, स्वाद है, द्वाद भी है ना, ये, इसको सीन कैसा पढ़ेंगे, पतला, स्वाद कैसा पढ़ेंगे, मोटा, सा, और इसको कैसा पढ़ेंगे, फो, गोल मुंह। ये देखो, एक तो मुंह गोल रहना, और ये आपकी जो जबान है, ऐसा उठना जबान, ये जबान ऐसा उठ के जाके मिल जाना, जबान को मोड़ना, ऐसा उसके करवटों को दबाना, ऐसा मोड़ के, है ना, जबान को ऐसा उठा के गोल मुंह करके वहां जाके पढ़ना, फो, ऐसा पढ़ेंगे इसको, सो, इसको ऐसा करना, ये ऐसा करना, है ना, ये जबान है अंदर, मैं आपको बताया इससे पहले, है ना, ये जबान की जड़ है, यहाँ पे जबान गड़ी हुई है, बाकी ये पूरी खुली है, मुंह में खेलते रहती है, यहाँ गड़ी हुई है, उन्हें बिल्कुल हलक के अंदर आते ही हम गड़ी हुई है, इसको बोलते हैं जबान की जड़, यहाँ जड़ है, ये जबान की जड़, ठीक है ना। ये क्या है, ये जबान की करवट है, एक दाईं करवट है, एक बाईं करवट है, साइड बोलते, करवट बोले तो साइड, एक दाईं करवट है, एक बाईं करवट है, क्या बोलते हैं आप इसको, दाईं करवट, ये बाईं करवट। और ये क्या है, ये जो है नोके जबान की नोक, नोके जबान की नोक लिखते हुए आपको अच्छा समझ में आता, जबान की नोक, ये जबान की नोक है, टिप ऑफ द टंग बोलते हैं ना, टिप ऑफ द टंग। और ये क्या है, ये जो है जबान का मरकजी हिस्सा, ये जबान का बीच का हिस्सा, ये बिल्कुल जो बीच की जबान का भी है ना, ये सब इसलिए बता रहा हूं मैं, हर जगह से एक हर्फ निकलता, मैं बाद में जब आपको मखारिज बताऊंगा, तफसील बताऊंगा सब, है ना, अभी तो खाली इसको मोटा करने का बता रहा हूं। तो ये आपकी जबान को ऐसा उठाना ऊपर, मुंह को गोल करना और मोटा पढ़ना, सो, वो, तो, पतला पढ़ने को मुश्किल नहीं है, पतला पढ़ते जा रहे, पूरे 28 पतले पढ़ रहे, ता, सा। अब
पूरे पतले पढ़ने वाले, जब आप कुरान पढ़ेंगे देखना वो हर्फ पतला पढ़ने वाला है क्या मोटा पढ़ना, मोटा पढ़ने वाला है मोटा करना, पतला पढ़ने वाला है पतला पढ़ना। आपको ये 7 हर्फ याद रहना। ये देखिए चीज और बताता हूँ, आप लोग इंग्लिश के माहिर हैं, इंग्लिश बहुत पढ़ते ना आप लोग, सब जन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है कैट, कैट, कैट कैसा पढ़ता है? की। अच्छा मुंह फैल जाता आपका, ये जो मुंह है फैल जाता आपका। कैट, सब जने बोल के देखिए, कैट, की, मुंह फैल जाता, ठुड्डी टेढ़ी हो जाती, एकदम सीप पतला हो जाता। कैट, कैट। तो ऐसी पतले वाले हर्फ ऐसी पढ़ना तो पतले होते, फैला देना मुंह को, कैट। और आप इसी को मोटा पढ़ना है तो आप देखो, आप इसको पढ़ के देखो, कॉट, कॉ, 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 गोल मुंह करना पड़ता है, गोल मुंह करना पड़ता है, इसको मुंह को फैलाना पड़ता है, इसको पतला पढ़ना है, इसको मोटा पढ़ना है तो गोल, कॉट। कॉट पढ़े तो खुद ही मुंह गोल हो जाता आपका। इंग्लिश में गलती नहीं करते आप, अरबी में जो चाहे कर सकते आप। हाँ, अरबी को भी सही करना। तो कैसा है आपको मालूम हो गया, पतला कैसा हो रहा, मोटा कैसा। कैट, कॉट, कैट, कॉट, खॉ। क्यों, कैसा मोटा कर रहे हैं आप, मुंह को गोल करके कर रहे हैं आप। वैसे बाकी के पूरे 7 हरफों को मोटा पढ़ना है, पूरे 7 हरफों को मोटा पढ़ना। तो वो, फो, वो, खो, को, गो, ये पूरे मोटे पढ़े जाने वाले, ये पूरे मोटे पढ़े। कल आप आएंगे पूरे मुस्तालिया के, मैं सबसे एक का नाम पुकारूंगा। हुरूफ मुस्तालिया कितने? 7 है। बाकी के कितने हरफ है? 21। वो कौन से है? मुस्तफिला के। मोटा कैसा पढ़ते? मुंह गोल करके पढ़ते, मुंह गोल करके मोटा करके पढ़ते। कौन से है वो 7? आप बोलना, तोय, वो, फा, दाद, खा, खौफ, गैन। सबको याद रहना। मैं सबसे पूछूंगा 7 हर्फ कौन से है बताओ। हाँ, 7 हर्फ कौन से है मेरे को बताओ, है ना। ये उल्ला क्या करे, आप लोगों को याद नहीं रहेगा बोल के उल्ला क्या करे, वो उससे भी मुश्किल है, हिस्सा ही। मगर ये उससे भी मुश्किल है। ये हुस्सा, ज़िगतुन, खिज़। ये याद रखो बोले, ये याद अंदर याद रखे तो याद हो। आवाज आ रहा मेरा? आवाज आ, ये जी चढ़ जाती थी, चढ़। ये चले। तो ये 7 हर्फ आपने याद करके आना है। ये 7 हर्फ मोटे पढ़े जाएंगे कुरान। वलद्दॉलीन, है ना। कई को पढ़ते मौलवी साहब ऐसा, वॉलीन, वाद है वो, है ना, वाद पढ़ते वो, वलद्दॉलीन पढ़ते ना मौलवी साहब। वाद मोटा है इसलिए पढ़ते ऐसा। गॉइबीन, गो, क्यों, गैन मोटा है ना। क़ाला रसूलुल्लाह, क़ालल्लाह, खो खा नहीं बोलते, खाला, खाला है वो, क़ाला, अल्लाह ताला ने कहा। खाला के माने कहा, रसूल ने कहा, नबी ने कहा, अल्लाह ने कहा। क़ाला, 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 क़ाला पूरे कुरान में आते रहता, हर लाइन में 2 बार रहता। खाला नहीं पढ़ना, मुंह पतला करके नहीं पढ़ना, मुंह फैला के नहीं पढ़ना, मुंह गोल करके पढ़ना, स्ट्रांगली पढ़ना। क़ाला, क़ो, है ना। तो ये मोटे पढ़ने जाने वाले और पतले पढ़ने जाने वाले। मोटे कैसे पढ़ना मैं आपको बता दिया, मैं आपको प्रैक्टिस दे दिया, मैं आपको और भी चीजें भेजूंगा, आप उसको सही करके जबरदस्त बना के बहुत ही प्रैक्टिस करके कल मुस्तालिया पूरे लेके आना ना। मुस्तालिया के कितने हर्फ है, कौन से है, मोटे कैसा करना है, पतले कैसा करना है, मुस्तफिला के कितने, और अभी बहुत तफसील है इसमें। अभी इसमें कंडीशनली पढ़ जाने वाले हैं, वो मैं आगे चल के एक चीज बताऊंगा। आज क्या पढ़े हम? हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7। कौन से है? तोय, ज़ोय, फ़ा, दाद,
خا خوف غین ہے نا. اس کو کیسا پڑھتے؟ منہ گول کر کے موٹا پڑھتے. جب بھی قرآن میں یہ 7 حرف آئیں گے ہر حال میں موٹے پڑھیں گے, ہر حال میں موٹے ہی پڑھیں گے. یہ موٹے پڑھ جانا. باقی کے 21 حرف پتلے پڑھیں گے. باقی کے 21 حرف کو موٹے نہیں کرنا, کرے تو وہ غلط ہے, اور اس کو پتلے نہیں کرنا, اس کو پتلے کرے تو غلط ہے. اس کو موٹے ہی رکھنا, پتلے کو پتلے رکھنا. یہ بہت ضروری ہے, عربی زبان میں یہ بہت خاص ہے یہ بات ہے نا. ظالمین ہے نا, گھڑی گھڑی آتا ظالمین ہے نا, ظالمین زو پہ کھڑا زبر رہتا ہے, لیمینا تو اللہ ایسا بھی لکھتے ہیں ظالمین, ظالمین پڑھنا, زو موٹا پڑھنا. جہاں جب بھی جو ہر بھی حرف آیا ساتھ میں سے ضرورت کے لحاظ سے آتے رہتے وہ ہے نا. اور سب سے زیادہ استعمال کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. شیطان کا تو ہے, شیطان میں آپ دیکھیں گے شیطان یہ یا ہے, شیطان شی یہ لی نہیں ہے, حصہ لی نہیں, یا ساکن سے پہلے زبر شیطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان, شیطان نہیں بولنا, تیز سے نہیں ہے شیطان. شیطان جو ہے دھارکاری ہے, بہت پتلا نہیں ہے انہیں, بہت دھارکاری ہے انہیں, توئے سے ہے انہیں. ہاں توئے پڑھنا ہمیشہ, جب بھی شیطان پڑھے توئے موٹا پڑھنا, کیونکہ توئے ہے وہ. توئے پورے قرآن میں جہاں بھی آ رہا ہے موٹا پڑھنا ہے نا. یہ پورے 7 حرف جہاں بھی آ رہے قرآن میں زبردست موٹے کر کے پڑھنا. میں آپ کو اور بھی جب ہم آپ کو پریکٹس بھیجوں گا, پریکٹس کریے گا اور اس کو اچھا یاد کریے. اور 7:30 سے یہ ہو گیا 8:30 9 جی. تو آپ کو بہت کچھ آج جو ہے ایک نیا سبق معلوم ہو گیا. اب آپ کو مستعلیہ کے سبق میں کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیے, میں ایک اور چیز بتاؤں گا کیونکہ we have still 45 minutes left in our class. So I have another lesson, چھوٹا لیسن ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ بہت کام کرنا ہے ہمارے کو, بہت چیزیں پڑھنے کا ہے, ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے نا, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. تو آپ لوگوں کو حروف مستعلیہ سمجھ میں آ گیا ہے جناب. اور جی کوئی چیز پوچھنی؟ پھر سے تھوڑا دوہرائیے. تو زو توئے وے سواد واد خا قاف غین. آپ یہ نکال لو, اصل میں ایسا کرو, یہ نورانی قاعدہ ہے الحمدللہ, ویری گڈ. اس کو استعمال کریں گے اپن. یہ دیکھو یہ الفابیٹ ہے, یہ الفابیٹ ہے نا, آپ دیکھو اس کو میں کلر کر دیتا ہوں, میں ریڈ کر دیتا ہوں, ریڈ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ریڈ کر. اس میں موٹے الفاظ کون سے ہیں؟ سواد واد توئے, پورے لائن سے ہی ہے وہ, زوئے. یہ 4 تو آسانی سے یاد ہو جاتے, پیرس میں سواد دواد توئے زوئے. سر یہ یاد آ گیا, تھوڑا سا پروناؤنس کر کے دکھائیے بس. کون سا؟ یہی حروف مستعلیہ. ہاں, پو وہ تو وہ. تو بولا نا اس کو ڈبلیو لگا کے پڑھو, انگلش کا ڈبلیو لگا کے ڈالا نا مثال آپ کو ہے نا, اور منہ گول کر کے پڑھو. اور یہ دوسرا کیسا پڑھیں گے؟ ایسے کہ با تا فا جا ہا خا دا ذا را زا سا شا فو وہ تو وہ آ غا فا قو. یہ بھی مستعلیہ ہے. خو کا لا ما نا وا ہا آ یا یہ سب پتلے پڑھو, جو موٹے ہیں وہی موٹے کرو. اس میں خابی ہے, میں یہاں پہ بھول گیا, اس میں یہ بھی مستعلیہ ہے. ہاں کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 ادھر ہے, 2 ادھر ہے. غین بھی ہے, غین کا ہے, غین مس ہو گیا, سوری, غین بھی مستعلیہ کا ہے. تھینک یو. کہنا ہے
جی یہ 7 ہو گئے. یہ 7 آپ لوگ کر کے آنا. ہاں یہ 7 کی جو ہے اچھی پریکٹس. یہاں پہ ناموں کے بھی میں اس نے بتا دیا تھا. یہ ناموں میں بھی موٹے پتلے ہے. اچھا کر کے آنا. یہ توئے زوئے غین سواد دوات. یہ اس میں مصالحہ کے گرین کرے ہوئے دیکھیے. گرین کرے ہوئے 1 2 3 4 5 6 ادھر ہے, ایک ادھر ہے, 7 ہے نا. گرین دکھ رہا آپ کو, یہ مصالحہ کے. تو آپ یہ اچھا کر کے آنا, پڑھ کے آنا, اور یہ سبق کو اچھا کر کے آنا. تو اور مصالحہ کے بارے میں اور کسی کو کوئی پوچھنا ہے؟ حضرت جی دود ہے یا زود ہے؟ وہ یہ دیکھیے, ہاں یہ زبردست سوال ہے. یہ سوال سب سے تگڑا اور اچھا سوال. اللہ آپ کو اچھا رکھے, اللہ آپ کو اچھا رکھے. یہ دیکھیے, یہ جو ہے نا, یہ جو ورڈ ہے, یہ جو ورڈ ہے ہمارے پورے انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ میں اس کو بولتے ہیں واد. وہ کا آواز آتا, تھوڑا زٹ کا آواز ہے. ہمارے پڑھنے میں تھوڑا زٹ کا آواز ہے. اور پورے عرب کنٹریز میں یہ ڈی کا آواز ہے, دال کا آواز ہے, دال کا. واد وہ لوگ داد پڑھتے اس کو, وہ لوگ دولین پڑھتے. وہ لوگ, ہم لوگ وہ لوگ وولین پڑھتے. ہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دال سے پڑھتے, وہ لوگ دال سے پڑھتے. ہاں دونوں بھی صحیح ہے, دونوں بھی صحیح ہے. آپ اس سے آپ عرب کنٹریز میں پورا دال سے پڑھتے. دولین یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. اور اس کا جھگڑا, اس کا آپ اس کے بارے میں اتنا بڑا وہ ہے, ہزاروں کتابیں لائبریری بھر جاتی خالی اس کی. تو تھوڑا انگلش میں آپ اس میں جو ہے اتنا آپ جو آپ کو جو آپ کرنا چاہے کریے, آپ جیسا پڑھنا چاہے پڑھیے. وہ ایسا کہیں کہ وہ غلط کہیں ہے یا یہ غلط ہے, وہ سب دونوں صحیح ہے. آپ کو جو آرام, آپ جو سہولت سے پڑھ سکتے پڑھیے. جی کیا بول رہے تھے آپ؟ جی میں یہ بول رہا تھا جو تو ہے نا سر, وہ جو انگلش میں تھوڑا وہاں پہ عربی میں لکھیے, آپ انگلش میں تھوڑا لکھیے تو تھوڑا اچھا سمجھ میں آتا ہوگا, سوچ رہا تھا. ہاں یہ بتایا نا, زولین زیڈ سے, ایک زیڈ سے ہے, ایک ڈی سے ہے. اور وہ تھا نا, میں وہ تو آپ جب سب بتایا تھا نا پورا. ہاں یہ بتایا تھا نا, وہ تو فو, ویسے پورے خو, تھوڑا ڈبلیو لگا دو, گول منہ کر دو, موٹا ہو جاتا آواز. جیسے آپ کو بولا کیٹ کوٹ کو, آپ کو بولنے کی کوشش کرو, کوٹ کو کوٹ کوٹ COUGHT کوٹ. تو آپ کا خود ہی منہ گول ہو جاتا, موٹا ہو جاتا. انہیں کیٹ بولے تو وہ, حالانکہ وہ بھی سی ہے, یہ بھی سی ہے. ایک سی پتلا ہو جاتا ہے, ایک سی موٹا ہو جاتا ہے انگلش میں. ہاں یہاں پہ ہے نا, اس کو موٹا کرنے کے لیے بتا رہا ہوں مثال. تو آپ اس کو ویسا منہ گول کرنا, زبان کو پیچھے سے اٹھانا, آواز کو ذرا تگڑا کر دینا, موٹا کرنا, تھوڑا اچھا سالڈ پڑھنا. جب ہم سورے پڑھیں گے میں آپ کو اور بھی وضاحت سے بتاؤں گا. تو یہ جو ہے حروف مستعلیہ 7 ہے. یہ موٹے پڑھے جاتے ہیں, اٹھا کے پڑھے جاتے ہیں. گول منہ چھوٹا رکھیں تو حرف موٹا ہوتا, منہ بڑا کھول دیا تو پتلا ہو جاتا ہے, پوری ہوا نکل جاتی ہے آپ کی باہر. آپ بڑا منہ کھولے نا, ایک دم ہوا پوری نکل جاتی ہے. ہوا نکل کے تو حرف کمزور ہو جاتا, کمزور ہو کے پتلا ہو جاتا. ہوا نکلنے نہیں دینا, منہ کو تھوڑا کھولنا, بس گول تھوڑا سا نکال, اور موٹا ہوتا ہو پھر. پورے حرف موٹے ہو سکتے ہیں آپ اچھی طریقے سے کریں تو. وہ فو وہ خو خا غو, یہ دونوں کا آواز ایک ہی ہے. میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کو فرق کیسا کرنا. ہم لوگوں کے پاس نہ یہ صحیح ہے نہ وہ صحیح ہے نا. خا اور خاف میں فرق ہے نا. یہ جب میں مخارج بتاؤں گا, اس کی ایک کے اندر ایک کھردرا رہتا ہے, ایک صاف آواز رہتا ہے, ایک حلق سے نکلتا ہے, ایک منہ کے اندر آنے کے بعد پرجیت کے پاس سے نکلتا ہے. میں آپ کو مخارج کے خود میں ایک چیز کافی باریکی سے بتاؤں گا مخارج کے سبق میں. اب خالی کیا بولے آپ, کچھ نہیں بول رہے. اچھا تو چلے, یہ ہو گیا حروف مستعلیہ. حروف السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ گزارش ہے, یہ جو
توئی زوئی ہے. جو اس کا زا اور صاد داد کا ہے اس کی کوئی مثال ہے؟ اس کو ہم کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ توئی والی کے ساتھ جو لفظ ہے زوئی، اس کے بعد صاد کے بعد جو زاد ہے، ان دو کا میں آپ کو پریکٹس بھیج رہا ہوں، ایک منٹ میں دیکھتا ہوں میرے جی یہاں پلیز، آج کیونکہ دونوں گول پڑھنے ہیں تو اس میں تھوڑا کس جگہ کیسے استعمال ہو رہے ہیں لفظ میں. تو ہے ایک زو ہے، دونوں کا دو الگ الگ آواز ہے. نہیں، پھر توئی کے ساتھ جو زوئی ہے، پھر صاد کے ساتھ جو زاد ہے، پھر زوئی اور زاد میں کس جگہ الگ الگ حروف میں کیسے ان کو آواز الگ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دونوں مستعلیہ ہے، دونوں کو لگ بھگ جڑ سے زبان کی جو جڑ ہے وہ تالوں کے ساتھ لگانی ہے، دونوں موٹے پڑھنے ہیں، مگر پھر کس جگہ یہ الگ ہو جاتے ہیں. ہاں دیکھیے، آپ مثال ایسی دینا، مثال کلموں کے ذریعے دینا، قرآن میں سے دینا، اپنے جی حساب سے پلیز، نہیں بتا لینا یہ یہاں پہ ایسا ہو گیا تھا. وہ ہر صحیح کون بات. سا آپ کون سا ورڈ بات کر رہے ہیں بتاؤ، وہ پڑھ کے ہاں، بتائیں. ایک جو تیسرا ورڈ ہے یہ دیکھیے یہاں پہ کیا، زرابا کا، ہاں نہیں میں اور آپ کو پورے پھر ففتھ ورڈ ظالموں کا. میں پورے بتاتا ہوں. یہاں پہ یہاں دیکھیے جی پلیز. 7 حرف اس نے لسٹ آؤٹ کر دیا یہاں پہ، پورے جی سر. 7 حرف، خا صاد ضاد طا وا غین خاف، اور ہر ایک کی 4 مثالیں دیا انہیں. جی کلمے کے پہلے بھی آ رہا، کلمے کے بیچ میں بھی آ رہا، کلمے کے آخر میں، ہر قسم سے اس میں وضاحت کر دی. کیسا؟ خالدین، خالدین، منہ بول کرے تو صحیح ہو، ختم، اتنا ہی کر رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں. خالدین، کیونکہ اس کے بعد دوسرا حرف پڑھنا ہے آپ نے. دوسرے بعد دوسرا حرف پتلا ہے، فوراً پتلے پہ آ جانا ہے آپ کو. خالدین آخر، خلق، پتلا نہیں، خان نہیں، دونوں موٹے ہیں اس میں، خاف بھی، خابی اور خاف بھی. خلق یخرج، صلاتی، صلاتی موٹا سواد، صلاتی، صراط، تو صراط، تانی وہ لمبا، وہ تانی، صراط، صراط، تو موٹا. فی سوری، اصبحت، سین رہا تو کیسا پڑھیں گے؟ اصبحت، لیکن سواد ہے تو اصبحت. ضربا، ضربا، رضی، ضربا، فضلی، طالب، اتلت، توری، بطشا، ظالم، يعظم، ظلماتی، اظلم، پتلا نہیں، ازلم نہیں، اظلم، غالب، غیری، غفرا، یغفر، موٹا آواز، طلقا، بخیا، ختلت، اخوم. تھوڑا موٹے کر کے پڑھیے. دیکھیں پورے 7 حرفوں کے 4 مثالیں دیا ایک ایک کے. 7 چوک 28 مثالیں آپ کے سامنے ہیں. آپ گھر میں پریکٹس کریں، میں آپ کو سلائڈ بھیجوں گا. میں دیکھ رہا ہوں اور بھی 2-4 سلائڈ تھے، اس میں ہے کیا، میں آپ کو رہا تو اور بھی پریکٹس کر بھیجوں گا. ہم کلاس میں بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ ہے اینی لیٹرز وتھ، اچھا کھڑے زبر کے، اچھا یہ بھی کھڑے زبر کے. ہاں یہ بھی آپ کا، یہ بھی بھیجوں گا. کیا لکھ رہا ہوں یہاں پہ دیکھو، آپ جو انگلش والے ہیں اچھے طریقے سے دیکھنا. نمبر 1 فل ماؤتھ. فل ماؤتھ یعنی منہ بھر کے، منہ بھر کے یعنی موٹے، موٹے پڑھنے کو بولتے فل ماؤتھ، منہ بھر کے پڑھنا. پر پڑھنا، بھاری پڑھنا، اونچا پڑھنا، بلند پڑھنا، بھاری پڑھنا، موٹا پڑھنا، یہ سب ایک ہی ہے. فل ماؤتھ، اٹ از دا تھکننگ آف دا وائس، تھکننگ آف دا وائس. سمجھ میں آ گیا نا؟ آواز کو تھک کرو، موٹا کرو وائس. اینڈ کلوزنگ آف دا ماؤتھ، ہاں کیا بول رہا ہوں میں؟ منہ کو چھوٹا رکھو، ماؤتھ بند کرو، منہ کو بند کرو. ماؤتھ when any of the letters are pronounced، یہ جب بھی حرف پڑھیں گے، حرف کو آواز موٹا کرو بول رہا، منہ کو چھوٹا کرو بول رہا. جو میں بتایا انہیں لکھ رہا ہوں. فل ماؤتھ لیٹرز، فل ماؤتھ لیٹرز کون سے؟ خا، صا، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. وہی ہم جو پڑھے. they are collected in the phrase. ان کا مجموعہ کیا لکھا ہونا، یہ میں آپ کو لکھ کے بتایا. خص، ضغطن، قز، پورے 7 حرف آگے سے. اب کیا کرا انہیں نیچے 7 حرف یہاں پہ. ایگزامپل آف فل ماؤتھ، موٹے پڑے جانے والے حرف کی مثالیں، ایگزامپلس. خا، خلقا، تخونو، خیانتن، صالحین، صا موٹا. ثانی،
صالحین خسرا صبغۃ اللہ ضرب ضعفاء ضیاء غفر غلبت غطاءک. تھوڑا موٹا منہ کر کے پڑھو. طعامک تو تے پتلا رکھا. تمست طباقا قام قولو خطع ضعنکم ضوء موٹا. ظلموا عظیم نہیں ملا. اردو کیسا عظیم نہیں, عظیم ضوء موٹا. آپ جتنی کوشش ہو سکتے موٹا کرنے کی کریے اور پریکٹس کریے, خود ہی موٹا ہوتا ہے, ایک دن میں نہیں ہوتا. شکرا جو آدمی جتنا کوشش کر کے اچھا کر سکتا وہ اس کے حساب سے اس کی یعنی وسعت کے حساب سے جتنا کرا وہ اتنا صحیح ہے, نو پرابلم ہے نا. زیادہ جتنا آپ کر سکتے اتنا ہی کریں گے, تو زیادہ آپ اپنے پریکٹس کریے, اچھا کرنے کی کوشش کریے بس. اور ابھی تو ہم پڑھے نا, اب جب ہم بے شمار اب سورے پڑھنے والے ہیں, بہت سے قاعدے, تو ہر جگہ یہ الفاظ آئیں گے تو میں آپ کو پکڑ کے موٹا کراؤں گا. ابھی تو ہمارا پہلا دن ہے, ابھی تو معلوم ہوا وہ 7 حرف ہے کون سے. ابھی تو ہم اس کی روزانہ پڑھیں گے, اس کو وہ ہماری تلاوت میں آئیں گا. قرآن میں ہر جگہ یہاں لفظ آتے رہیں گے, سوروں کے اندر آیتوں میں آئیں گے, تو ہم اس کو موٹا کر کے میں بتاؤں گا, یہاں ایسا کرو, یہاں ایسا کرو, یہاں ایسا کرو, تو یہ آئے گا تو موٹا کرو, وہ آئے گا تو موٹا کرو. تو یہ آپ کو 2 سلائیڈ بتا دیا. ابھی میں آپ کو ایک یہ سلائیڈ بھیجوں گا, اس کا بھی آپ گھر میں پریکٹس کریے. یہ مستعلیہ کی ہے, اور یہ دوسری بتایا یہ بھی کریے, یہ بھی مستعلیہ کی ہے. یہ اب بھی بتایا تھا ادھر, یہ دونوں بھیجوں گا. یہ صفات کا بیان ہے, یہ کھڑے زور کا بیان ہے. چھوڑیے. تو جتنے جو چیزیں ملتے گئے میں آپ کو بھیجاتے جاؤں گا. اور بھی میرے پاس شاید مستعلیہ کے بارے میں کچھ مٹیریل ہے, کچھ ہے ڈیٹیلز ہے, تو میں بھیجوں گا. یہ ہو گیا مستعلیہ آپ کا جو ہے. اب ایک چیز اور بتاؤں, ہو گیا آپ کا آج کا اب آپ کو یہ بتاؤں گا کیا بولتے ہیں ایک دوسری چیز. تو اس طریقے سے ہم آج کیا کریں, آج کا دن بڑا اچھا تھا. ہم 2-3 چیزیں کور کر لیا الحمدللہ. یہ دیکھیے پھر ایک بار آج ہم کیا پڑھے. 2 زبر 2 زبر 2 زیر 2 پیش, تنوین پڑھے. معلوم ہو گیا یہ جو دوسرا زبر ہے اس کے اندر ایک نون ساکن چھپا ہوا ہے. یہ جو دوسرا زیر ہے اس کے اندر نون ساکن چھپا ہوا ہے. یہ ایبریویٹڈ فارم ہے, یہ 2 in 1 ہے. یہ شارٹ کٹ لکھا اس میں ہے. اصل میں یہ ایک ہی زبر ہے, یہ ایک ہی زبر ہے, ایک ہی زیر ہے, ایک ہی پیش ہے. نون ساکن کے بجائے اس میں انہوں نے اور ایک زبر لگا دیا, نون ساکن کے بجائے اس نے ایک اور زیر لگا دیا, نون ساکن کے بجائے اس نے ایک اور پیش لگا دیا. کچھ بھی فرق نہیں آ رہا. اس کو پڑھیں گے پہلے زبر سے ہی, زیر سے ہی, پیش سے ہی, لیکن اس میں نون ساکن بھی پڑھیں گے اس کے ساتھ. بس یہ تنوین تھی. اور اس کے بعد ہم پڑھے حروف مستعلیہ 7 تھے. کون سے تھے؟ صاد, ضاد, توئے, ذوئے, ہا. کیا بولے آپ؟ اسکرین پہ نہیں دکھ رہا پنجابی تو ارے نہیں دکھ رہا, بتائیے. وہ چلے دکھ رہا دکھ رہا. ویری گڈ. دکھ رہا نا, دونوں سبق دکھ رہے. تو یہ 7 حرف حروف مستعلیہ کے. یہ ہو گیا آج کا تیسرا سبق. آج کا تیسرا سبق غور سے سنیے گا. سمجھو ہم قرآن پڑھ رہے. قرآن میں جو ہے اب یہ غور سے سنیے. یہ آیت چل رہی. یہاں پہ آیت آ گئی. آیت آ گئی تو جو جیسے ہم کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے خادے, یہاں پہ کوئی بھی ورڈ آ گیا, کون سا بھی ورڈ آ گیا سمجھے, تعلمون, ہے نا. جب بھی یہاں پہ آیت کے ختم پہ ہر آیت پہ روکنے کی پریکٹس کریے, اور نئی سانس لے کے دوسری آیت پڑھی. یا رکنا اچھا ہے, سنت طریقہ ہے. میں یہ بول رہا ہوں جہاں پہ بھی آپ روکیں گے
اور روکنے کے جو یہ سب سے اچھا رکنا ہے آیت کا ختم کا، اس کو بولتے ہیں حسن، وقف احسن، یعنی بہت ہی بہترین اچھا روکنا ہے. یہاں بات پوری ہو جاتی، سینٹنس ختم ہو جاتا، یہاں روک لیے تو بہت اچھا ہے. تو آیت کے ختم پہ جب بھی روکیں گے، یہ آخری حرف کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے آپ، یہ زبر کو نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ کیا کریے، تعلمون، نون کو ساکن کر دیں گے، جزم لگا دیں گے. روکنے کے واسطے یہ نون کا زبر ہٹا کے تعلمون ہے نا، یعلمون، غالبون، صالحین ہے نا. کہیں بھی آئیں گے تو ہم کیا کریں گے، اس کا زبر زیر پیش ہٹا کے اس کو جزم لگا کے روک دیں گے. جزم بولے تو سکون، سکون بولے تو ٹھہر جانا، کھڑے ہو جانے کو بولتے سکون، نو پڑھنا، اسٹاپ، سکون. تو آپ کیا کریں گے، زبر زیر پیش کچھ بھی آئیں گا، آپ جو ہے اس کو ساکن کر دیں گے. میں آپ کو ایک قرآن نکال کے شروع سے بتاتا ہوں. یا اللہ، اوف. چلیے یہ سورہ یاسین ہے. چلیے سورہ یاسین سے سب کو معلوم ہے سورہ یاسین کیا؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یاسین کو چھوڑ دیجئے، اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، وہ بہت ساتھ ہے. والقرآن الحکیم، میم کے نیچے زیر تھا، میں کیا کرا، روکنا تھا تو میں زیر ہٹا دے کے جزم لگا دیا. انک لمن المرسلین، زبر تھا تو میں روکنے کے واسطے جزم لگایا. علی صراط مستقیم، دو زیر تھے، ہٹا کے جزم لگا دیا. تنزیل العزیز الرحیم، زیر ہٹا کے جزم لگا دیا. سمجھ گئے نا؟ پورا قرآن آپ پڑھتے وقت میں آپ آیت کے ختم پہ روکیں گے تو آپ زبر زیر پیش ہے تو آپ اس کو ساکن کر کے روکیں گے. رول نمبر 1، میجر رول ہے، یہ میجر رول ہے. اب دوسرا بتاتا ہوں. اب اس میں جو رول ہے وہ آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں. دیکھیے، ایک زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، ہاں، اور کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، یا جو ہے دو زیر ہے یا دو پیش ہے، 1 2 3 4 5 6، یہ سب کو جزم لگا دینا. یہ سب رہے تو جزم لگا دینا. مگر کیا چھوٹ گیا یہاں پہ آپ کو؟ اب کیا چھوٹ گیا؟ ایک کھڑا زبر نہیں ہے یہاں پہ، ہاں، اور یہ دو زبر نہیں ہے یہاں پہ، دو آئٹم نہیں ہے یہاں پہ. یعنی یہ کیا کرنا، اب دیکھو یہ ہے آپ کی آیت ختم ہوئی. کھڑا زبر پڑھ کے روکنا، اگر کھڑا زبر رہا تو اس کو ساکن نہیں کرنا، کھڑا زبر پڑھنا. کھڑا زبر دو، جیسے طٰہٰ، کھڑا زبر پڑھ کے روکنا، کھڑا زبر کو ساکن نہیں کرنا. تو اسی لیے انہیں کیا کرا، یہاں کھڑا زبر نہیں رکھا انہیں. کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر پڑھنا. ویسی کیسا، میں آپ کو ایک سورہ نکال کے بتاتا تو آپ کو اچھا سمجھ ہے نا. بہت سورہ دوحہ، والضحیٰ، یہاں پہ کھڑا زبر پڑھا میں، وہ یا سائلنٹ تھی، نہیں پڑھے جانے والی یا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو، کھڑا زبر ہا کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. واللیل اذا سجا، کھڑا زبر پڑھنا ویسے. ما ودعک ربک وما قلی، پڑھنا ویسی کھڑا زبر. اور کہا روکے بھی تو کھڑا زبر پڑھنا ویسی. کھڑے زبر کا رول ہے یہ. ہاں دیکھیے، خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر. یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ کھڑا زبر نہیں. تو بولنے کا مقصد کیا ہے، کھڑا زبر جیسے کا ویسا پڑھنا. یہ اسی لیے میں کیا کرا، اس کو گرین رکھا، اس کا ہے نا. یہ کھڑا زبر کو جو ہے جیسا ہے ویسی پڑھنا. اب آگے ہم یہ دو زبر کی طرف. دو زبر رہا تو کیا کرنا، ہاں، دو زبر رہا تو کیا کرنا، دو زبر رہا تو کیا کرنا. ہاں، یہ جیسے دو زبر ہے، سوری، یہ دو زبر ہے. اب یہ آیت ختم ہو، فار ایگزامپل آیت ختم ہو. ایک بتا رہا ہوں ایگزامپل. دو زبر جہاں پہ بھی رہیں گے اس کے ساتھ الف رہتا.
और अलिफ रहो या नहीं भी रहो, दो जबर जा भी रहे, आपको क्या करना है, एक जबर गिरा दे के मध्य असली करके रोकना। एक जबर गिरा दिए तो अब सिर्फ एक जबर रह गया, अब उसके बाद अलिफ है तो मध्य असली होता है, जबर के बाद अलिफ आया तो क्या होता, मध्य। कैसे रोकेंगे, बा बोल के रोकिए। आपको एग्जाम्पल दूं मैं, आपको देता हूँ, आप देखिए हम हर जुमा के दिन क्या कहते हैं, सूरह कहफ पढ़ते हैं, सूरह कहफ 18 नंबर है, सूरह कहफ पढ़ते हैं, आप लोग सब पढ़ते होंगे। पहली आयत पढ़ रहे कहां पे आ गया आप, आखिरी में, वलम यजअल लहू इवजा, एक जबर गिरा के मध्य असली कर दिया ना। दूसरी आयत, अन्ना लहुम अजरन हसना, क्या करा, एक जबर गिरा के मध्य असली करके रोक दिया। मां किसी न फीही अबदा, मध्य असली कर दिया एक जबर गिरा के। उसके बाद की आयत, खालुत तक़ज़ल्लाहु वलदा, एक जबर गिरा के मध्य असली कर दिया, दो जबर थे, दो जबर को साकिन नहीं करना, यहां सुकून नहीं लगाना निकाल के, यहां खाली एक जबर गिरा दे के मध्य असली करके रोकना। मालूम हो गया आपको। अब ये पूरा सूरा देखे, कज़िबा, असफा, अमला, जुरूजा, अजबा, रशदा, अददा, अमदा, हुदा। देखिए यहां पर हुदा है, यहाँ पे दो जबर के बाद या है, लेकिन हम एक जबर गिरा के उसको भी मध्य असली करके रोकेंगे। अलिफ रहो नहीं रहो कुछ भी रहो, दो जबर की तनवीन आएंगी तो एक जबर गिरा के मध्य असली करके रोकेंगे। मध्य असली कैसा करते हैं, जबर के बाद अलिफ आया तो दो हरकत से पढ़ते हैं। इज़न शतता, कज़िबा, मिरफका, मुर्शिदा, रुअबा, अहदा, अबदा, मस्जिदा, अहदा, गदा, रशदा, तिसआ, अहदा, मुल्तहदा, पूरा सूरा इसी है। और भी बहुत जगह ऐसा है कुरान में। तो अब क्या मालूम हुआ इससे हम ये सीखे आज के सबक में, ये सीखे, एक मिनट फ्रेश होता है, ये सीखे जबर जेर पेश रहा तो जज़म लगाना, खड़ी जेर उल्टा पेश रहा तो जज़म लगाना, दो जेर दो पेश है तो जज़म लगाना, लेकिन खड़ा जबर है तो ऐसी पढ़ना, और दो जबर की तनवीन है तो एक जबर गिरा के मध्य असली करके पढ़ना। दो जबर की तनवीन है तो एक जबर गिरा के मध्य असली करके पढ़ना। समझ में आ गया। अब मैं आपको और अच्छा समझाऊंगा, आज आपको अच्छा समझ में आया ऐसा बता देता हूँ। ये देखिए मैं आपको ये भेजूंगा भी, है ना, मैं आपको भेजूंगा और इसको पूरा अच्छा समझाऊंगा आपको, है ना। सर इस रूल को हम क्या कहते हैं? किसको? सुकून को जज़म बोलते हैं। सुकून को क्या कहते हैं? सुकून को सुकून बोलते हैं। ये जो हमने स्टॉप वाला किया ना, इस रूल को, इस अभी जो रोकने के अहकाम, हाँ, औक़ाफ़ रुमूज़, रूल्स टू स्टॉप। ठीक है, ठीक। ठीक। अब देखिए उन्हें क्या करा, कायदा नंबर 1 देख रहा ना आपको, कायदा नंबर 1, उसमें लिखा जबर है तो जज़म लगाओ, बोल रहा है इधर लाल लेफ्ट हैंड पे लाल से बता रहा, जेर है तो जज़म लगाओ, पेश है तो जज़म लगाओ, खड़ी जेर है तो जज़म लगाओ, उल्टा पेश है तो जज़म लगाओ, दो जेर है तो जज़म लगाओ, दो पेश है तो जज़म लगाओ। ये रूल है, हटा दो। रोकते वक्त की बात है सिर्फ, ये रोकने के कायदे है, समझिए। ये कायदा नंबर 2। अब कायदा नंबर 2 में इन्हें यहाँ पे बता रहा, खड़ा जबर को डार्क कर दिया है, नहीं वहां पे खड़ा जबर नहीं लिखा था ना, यहाँ लिखा देखो खड़ा जबर, लिख के बोल रहा है खड़े जबर को खड़े जबरी पढ़ो। आखिर में अगर खड़ा जबर हो तो वैसे ही पढ़िए, लिखा हुआ है ऊपर, लिखा हुआ है। क्या बोल रहा उन्हें, खड़ा जबर है आखिरी में तो खड़ा जबर वैसे ही पढ़िए, रोकते खुद में वैसे ही पढ़िए, उसको साकिन नहीं करिए। खड़े जबर को पढ़िए, रोकते खुद में वैसी पढ़िए, जैसा है वैसी पढ़िए बोलना। तीसरा कायदा, कायदा नंबर 3, अगर आखिरी लफ्ज पर दो जबर पर खत्म हो रहा हो तो इसको अलिफ मत की तरह पढ़िए। मैं आपको यह बता रहा, दो जबर आया तो कैसा बोल रहा है, एक जबर गिरा दे के मध्य असली करके रोको, जबर के बाद अलिफ आ गया तो दो हरकत से पढ़ो, हो रहा, ठीक है ना। ये भी बता दिया, पूरा सूरह कहफ पढ़ के बता दिया इसके बारे में आपको, है ना। अब ये क्या कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे खुलासा कर दिया। अब तक जो 3 स्लाइड आप देखे वो तीनों स्लाइडों का यहाँ पे खुलासा कर दिया। अगर आखिरी हर्फ पे जबर जेर पेश, खड़ी जेर उल्टा पेश, दो जेर दो पेश हो तो जज़म लगाओ,
खड़ा जबर है तो वैसे ही पढ़ो, खड़ा जबर, दो जबर है तो उसको मध्य असली करके पढ़ो, फिर वही चीज खुलासा करके बताया, देख लिया ना। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आखिरी हर्फ पे जबर था, शकरा, आपको कैसा पढ़ना है, शकर, शकर, क्योंकि आखिरी के जबर को आप क्या करें, जबर को जज्म लगाओ, वल असरी या जेर था, अब आप रोकेंगे तो कैसा पढ़ेंगे उसको, रोकेंगे तो कैसा पढ़ेंगे वल असर, क्योंकि जेर था, हम रोकने के बाद रोकेंगे यहाँ पे तो जेर निकाल देकर उसको साकिन कर दिया, वल असर, जबर है तो साकिन कर दिया, जेर है भी तो साकिन, वल फतह, अब रोक रहे तो हम पेश निकाल के जज्म लगाए, वल फतह, हा का आवाज निकालेंगे क्योंकि वो साकिन है, अब जेर जबर पेश नहीं पढ़ेंगे उसको, वल फतह, आखिरी में हा पढ़ेंगे। समझ में आ गया सबको? मिसालें, जबर जेर पेश की मिसालें दिख दिया उन्हें, जबर है तो साकिन करो, जेर है तो साकिन करो रोकते खुद में, पेश है तो साकिन करो रोकते खुद में। अब क्या बोल रहा, अब क्या हो रहा, खड़ा जबर और उल्टा पेश, खड़ी जेर है साकिन करो, रब्बी ही, अब आप रुकेंगे तो रब्बी, जज्म लगा दिया, आप खड़ी जेर निकाल के, लहू उल्टा पेश था, उल्टा पेश निकाल के साकिन कर दिए, लाह, लाह रोक दिया, रोकने के लिए खड़ी जेर और उल्टे पेश को साकिन करेंगे, लेकिन खड़े जबर को अगर खड़ा जबर है रोकेंगे भी तो इन मिसालों में अलिफ मत करते हुए रुकिए, कैसा, ताहा वद्दुहा, वैसे पढ़ रहे, खड़ा जबर जैसा था वैसे पढ़ रहे, रोके भी तो वैसे पढ़ रहे, है ना? समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे क्या था, मिसालें, दो जेर दो पेश की मिसालें, बिनहरिन, दो जेर थे, रोक रहे हैं अब आप, दो जेर हटा के जज्म लगा दी, बिनहर, दो पेश थे, बशरुन, रोक रहे हैं आप, बशर, साकिन कर दिया, दो जेर को भी साकिन कर दिया, दो पेश को भी साकिन कर दिया, लेकिन दो जबर को क्या करें, तब्वा बन था, रोक रही, तब्वा बा, एक जबर गिरा के मध्य असली कर दी, लाल कलर से बता दिया होता है, हुदन था, हुदा, मा अन था, मा आ, मध्य असली कर, दो हरकत कर रहे हैं हर जगह। समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत है। अब ये नहीं पढ़े हम, ये पढ़ने के बाद बताऊंगा बाकी की चीजें, ये जरा आगे की तरफ है, ये सबका नहीं पढ़े, दो तीन पढ़ने के बाद ये बाकी के स्लाइड भी बताऊंगा। मैं आपको यहाँ तक के स्लाइड भेजूंगा, घर में बैठ के ये स्लाइडों को देखिए, गौर करिए इसमें क्या बता रहा, रोके तो क्या करना है हमको जरा देखिए। तो हम क्या करें, ये रोकने के अहकाम में आज हम यहाँ तक आ गए, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे लेके चलता हूँ। अब समझो, बहुत गौर से सुनिए और याद रखिए। ये हम कुरान पढ़ रहे है ना, सूरह बकरा, चल हाँ पढ़ते चले आ रहे, पढ़ते चले, बिलगैबि यखून सलात वमा रज़क़नाहुम युनफिकून, जबर हटा के जज़म लगा दी, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, यहाँ पे जीम दिया एक, आपकी सांस खत्म हो गई, क़ब्लिक, आप क्या करें, काफ को साकिन कर दिए, क्योंकि वहां पे वक्फे जायज है, रोक सकते हैं वहां पे आप। वो जो जिम को क्या बोलते मालूम है, वक्फे जायज। मैं आपको थोड़ी चीजें बता देता हूँ, वक्फे जायज, मैं आपको थोड़ी चीजें बता देता हूँ। आयत पे आप रोक सकते, ये बहुत, आप हर आयत पे रोक ले, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे स्टॉप करें तो बहुत अच्छा स्टॉप है ये, क्योंकि ये सेंटेंस खत्म हो गया है। और ये क्या है, देखिए पुराना 100 साल पहले का आप लिखेंगे, ये क्या है, आयत, ये ता ऐसा ही है, ये ता असल में ऐसा ही है। आप पुराने कुरानों में हर आयत के खत्म पे ये बताता हूँ, पुराने कुरानों में हर आयत के खत्म पे ये आयत चल रही ऐसा ता लिखा हुआ था, आयत खत्म होएगा, ता है वो, ये इसको बोलते ता मरबूत, अभी बताऊंगा थोड़ी देर। ये ता था, उल्ला क्या करे, पहले तो उसके नुक्ते निकाल दिए, क्या कर दिया, नुक्तों को निकाल दिया, उसके बाद ये उसके चोटियां भी काट दिया। अब आजकल क्या है, आयत चल रही, अब आपको खाली दायरा दिख रहा, क्यों, उसके चोटियां काट दिए, उसके नुक्ते निकाल दिए, शॉर्ट फॉर्म हो गया, जमाना आगे बढ़ गया। अब इसके अंदर नंबर भी डाल देता है, आयत नंबर 4, आयत नंबर 5, आयत नंबर 6।
یہ راؤنڈ اصل میں تاکہ کس کا مائک کھلا ہے, کس کا آواز آیا تھا, مائک بند کریے پلیز. تو یہ آیت کا دائرہ ہے, یہ تا ہے ایکچولی, یہ تا ہے نا, سمجھ آ گیا آپ, یہ تا ہے اصل میں. تو یہ ہر آیت پہ آپ روکیں گے, آیت کے ختم پہ آپ آخری حرف پہ زیر زبر پہ جو بھی ہے ساکن کریں گے, کھڑا زبر ہے تو ویسی پڑھیں گے, مد دو زبر ہے تو ایک زبر گرا کے مد اصلی کریں گے, باقی سب چیزوں کو جزم لگا دیں گے, ہے نا. اور اس کے علاوہ ایک جیم رہتا, اس کو بولتے ہیں وقف جائز. وقف جائز, جیم لکھتے ہو نا خالی, یہ بھی روک سکتے ہیں آپ, یہ بھی روک سکتے ہیں آپ, یہ اچھا روکنا ہے. یعنی یہاں پہ بات پوری ہو جا رہی, معنی نہیں بدلتے, یا روکے تو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا, جو ٹیکسٹ چل رہا, جو مطلب چل رہا, جو معنی چل رہے, جو اصول ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہو رہی, آپ روک سکتے ہیں. تو یہ جیم ہے. تو جیم پہ بھی, وقف جائز پہ بھی آپ روک کے تو کیا کرنا, آخری حرف کو ساکن کر دینا. ایک ہے توئے, ٹھیک ہے, یہ بھی آتا ہے گھڑی گھڑی آیتوں کے بیچ میں, یہ ہے وقف مطلق. وقف مطلق کا توئے ہے یہ, اس پہ بھی روک سکتے, یہاں پہ بھی روکے تو ساکن کر لینا, یہاں پہ بھی روکے تو ساکن کر لینا. ایک ہے ایسا میم رہتا, اس کو بولتے ہیں وقف لازم. وقف لازم, لازم مانے کمپلسری. جب بھی میم رہے گا یا روکنا ہی روکنا ہے, یہ سرکل نہیں رہتا, میں بتانے کو ڈالا. جب بھی میم رہتا, اور آپ کے یہ جو قرآن کا پیج ہے, سمجھیے یہاں پہ نیچے ڈال کر, یہ قرآن کا پیج ہے, سوری یہ قرآن کا پیج ہے, یہاں پہ بیچ میں آ گیا, یہاں پہ میم آ گیا ہے, یہاں پہ میم آ گیا, یہ آیت چل رہی تھی میم آ گیا. یہاں پہ لکھتا ہوں نے مارجن کے اندر وقف لازم بول کے, یہاں اس کی وضاحت رہتی ہے. یہاں پہ وقف لازم ہے, روکو یہاں پہ کمپلسری. وقف لازم مانے یہاں پہ روکنا ہے آپ نے, یہ بہت کمپلسری سٹاپ ہے. میم کا جو آتا ہے نا وقف لازم ہے. اسی طریقے سے جتنے نشانیاں ہیں, میں آپ کو پورے, جب اس کا چیپٹر پڑھیں گے ہم, زا ہے, کاف ہے, سلہ ہے, سلہ ہے, اور خاف ہے, اور کیا ہے بھائی, اور بہت قسم کے لا کے بارے میں بتاتا ہوں. لا کے بارے میں کیا ہے, یہ آیت چل رہی, یہاں پہ لکھا ہو رہا تھا اللہ, یہاں پہ لکھا ہو رہا تھا, آپ یہاں نہیں روکنا. یہاں لا مانے نو ڈونٹ اسٹاپ. اگر آپ کی سانس ختم ہوگی آپ رک دو, پھر بھی آپ کیا کریں گے, سانس ختم ہوگی تو کیا کر سکتا ہے, مجبور ہے. بہت رک گئی تو کیا کرنا, آپ پھر پیچھے سے تھوڑا پڑھتے ہوئے آنا, اب نہیں روکنا ہو گے, تھوڑا ایک کلمہ, 2 کلمے پہلے سے پڑھتے ہوئے آنا, 3 کلمے پہلے سے پڑھنا. اگر سانس یہاں ختم ہو گئی کسی وجہ, پہلے تو نہیں روکنے کی کوشش کرنا, کسی وجہ سے رک گئے سانس کی وجہ سے, تو پھر پیچھے سے سٹارٹ لینا تھوڑا, اور پھر پڑھتے ہوئے چلے جانا. اور اگر کبھی کبھی کیا رہتا ہے, یہ آیت ہے, کبھی کبھی آیت کے ختم پہ لا لکھا ہو رہتا, تو آپ آیت کے ختم پہ لکھا ہوا رہتا, آپ روک بھی سکتے, نہیں بھی روک سکتے, آپ ملا کے دوسری آیت کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ لا لکھا ہوا ہے. یا نہیں تو آپ روک لیے بھی تو صحیح ہے, روکنے کا رول ہی زیادہ صحیح ہے, آپ ہر آیت پہ روک لیجیے, کیونکہ آپ کی سانس بس نہیں ہوتی 2 آیتوں پڑھنے کے واسطے. اگر آپ زبردستی یہاں سے کنٹینیو کریں, آپ یہاں جا کے پھنس جاتے, تھوڑا پڑھتے ہی آپ کی سانس ختم ہو جائے. تو اس سے بہتر ہے آپ یہ روک کے نئی سانس لیں, اچھا پڑھیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا جو ضروری چیزیں ہیں وہ بتا رہا ہوں. لا اگر آیت کے بیچ میں نہیں روکنا, میم پہ کمپلسری روکنا وقف لازم ہے, یہ ہے نا. وقف مطلق پہ آپ روک سکتے, وقف جائز پہ روک سکتے, ہر آیت پہ روک سکتے. اس کے علاوہ جو دوسرے چھوٹے اور ایک 10-15 ہے, اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا. یہ ضروری بتا دیا میں آپ کو. اور روکتے خود میں کیسا روکنا بتایا میں آپ کو, ساکن کر دینا وہاں کے لفظ کو, وہاں پہ جو زبر زیر پیش ہے اس کو ہٹا کے سکون لگا دینا, جزم لگا دینا. اس کو بولتے ہیں روکنے کے احکام. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ آپ کو میں جب سے بتا رہا تھا, یہ پڑھ رہے ہیں, ہاں یہاں پہ ہم جیسے یہاں تک پڑھتے ہیں آگے تھے, یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کیا کرا میں, کاف کو ساکن کر دیا کیونکہ وقف جائز تھا. وبالآخرۃ ھم یوقنون, زبر کو نکال دیا. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ خاف ہے یہاں پہ ہے, آپ یہاں نہیں روکو, یہ اچھی جگہ نہیں ہے روکنے کی, لیکن آپ کی سانس ختم ہو گئی, آپ مجبور ہے روک دیا, کوئی بات نہیں.
بعد میں بتاؤں گا خوف کے بارے میں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ زبر نکال دیا. اب آپ دوسری آیت پڑھ رہے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ. یہاں پہ آ کے میری سانس ختم ہوگی. باللہ پہ میری سانس ختم ہوگی. یہاں پہ یہاں پہ آ کے میری سانس ومن الناس من یقول آمنا باللہ میری سانس ختم ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ باللہ ہی نہیں پڑھوں گا. باللہ وہ ہا کو ساکن کر دیا. میری سانس ختم ہو گئی تھی. اب میں کیا کروں گا؟ پھر تھوڑا پیچھے سے آؤں گا. من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہاں پہ بھی روک سکتے ہیں. اب تو ہے توئے پہ روک سکتے ہیں. جیم پہ روک. دیکھیے اگلی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ایک زبر گرا کے روک دیا کیونکہ وقف جائز کی علامت تھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا نے روکا میں. کیوں؟ لا لکھا ہوا ہے. وہ لا بھی نہیں روکنے کے لیے وہ ایک اردو کا 5 لکھا ہوا ہے. وہ بھی ڈونٹ اسٹاپ کا ہے. وہ ڈونٹ اسٹاپ. لا بھی ڈونٹ اسٹاپ نہیں روکنا. یہاں پہ عذاب علیم بما. اگر آپ سانس ختم ہو گئی عذاب علیم بول کے روک لیا. آپ سانس ختم ہو گئی تھی آپ کی. کیا کریں گے؟ پھر ہم پیچھے سے آنا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. سمجھ گیا نا؟ اور آپ گھر میں قرآن پڑھیے. جہاں جہاں آپ کو ڈاؤٹ آئے نوٹ کر کے لا کے میرے سے پوچھیے. بولتا میں یہاں پڑھ رہا تھا یہاں کیسا روکنا. آپ تلاوت کریے. میرے پاس لے کے آئیے. کوسچنس لے کے آئیے روزانہ. خالی نہیں آئیے. گھر میں پریکٹس کچھ کر کے کچھ ڈاؤٹس نکال کے میرے سے آ کے کلیئر کریے. ہے نا؟ جتنے دن ہے استعمال کریے. جتنی اچھا ہے جتنا آپ سیکھ گئے اتنا اچھا ہے. اور ایک چیز بتاتا ہوں آخری. اس کے بعد ہم 9 بج رہے. نماز کا بھی ٹائم ہو گیا. تو یہ دیکھیں آپ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا. ایک آخری چیز بتا کے ختم کر دیں. آپ جو ہے ایک پڑھ رہے ہیں. یہ آیت چل رہی سب. یہ آیت چل رہی. ایک بیچ میں ایک ورڈ آ گیا واؤ. پھر آیت چل رہی. آپ یہاں روک سکتے. واؤ کے معنی ہے اینڈ. ہے نا؟ آپ انگلش میں سینٹینس لکھتے اینڈ سو اینڈ سو. تو آپ یہاں روک کے واؤ سے ابتدا کر سکتے کیونکہ یہ اینڈ ہے. یہاں پہ آ کے ایک معنی ختم ہو گئے اور یہ بول رہا ہوں اور ایسا. تو آپ واؤ ایک ایسی چیز ہے وہاں پہ آپ رک گئے تو پیچھے سے آنے کی ضرورت نہیں. واؤ ایک ایسی چیز ہے وہ اینڈ نکلتے اس کے معنی. ہے نا؟ اردو میں لکھتے نا وا دن و رات. کھانا و پینا واؤ لگاتے. اور کیا معنی میں آتا. یہ واؤ جہاں رہتا آپ وہاں پہ بھی روک سکتے مگر بہت احتیاط سے دیکھنا. پورا سوچ سمجھ کے روکنا. ایسے ہر جگہ نہیں روکنا. اور روکنے کے جو احکامات ہے رموز اوقاف میں آپ کو پورا سمجھاؤں گا بہت اچھے طریقے سے. اس کو پورا تفصیل سے بتاؤں گا. اور وہ بڑا سبق بڑا ہے وہ اور بھی اچھا بتاؤں گا. اور جو ہے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. میں 9 بجے نماز کا ٹائم ہے. میں کل انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا آپ کو یہ تمام چیزاں. کدھر چلے گا بھائی رکنے کے احکامات. یہ رموز افاق قرآن مجید لکھا ہوا ہے. رموز مانے رولز. روکنے کے رولز قرآن مجید میں. اب یہ تمام لکھا. یہ آیت میں بتا دیا. وقف لازم میں بتا دیا. وقف مطلق میں بتا دیا. وقف جائز بتا دیا. یہ پورے ابھی بتاؤں گا. یہ جتنے نشانہ چل رہے نا یہ پورے بتاؤں گا. یہ پورے بتاؤں گا آخری تک بتاؤں گا. ہے نا؟ یہ جو ابھی اتنا ضروری نہیں ہے جو ضروری تھے وہ میں بتا دیا. آپ کو صفحہ بھی بھیج دوں گا. ہے نا؟ اور جہاں نہیں روکنا ہے وہاں نہیں روکنا. جہاں روکنا ہے وہیں روکنا. اب جیسا ایک سینٹنس ہے یہاں پہ ہے. یہ سینٹنس ہے. کیا ہے؟ ٹھہرو مت جاؤ. سب جنے پڑھ سکتے اس کو. پڑھ سکتے. کیا ہے؟ ٹھہرو مت جاؤ. اگر آپ یہاں پہ ٹھہر گئے. آپ یہاں پہ ٹھہر گئے. آپ ٹھہرو مت جاؤ. ہے نا؟ کیا بول رہا ہوں انہیں؟ آپ اسٹاپ ڈونٹ گو. اگر آپ کو بولے آپ کو معلوم ہی نہیں آپ کو عربی نہیں آتی آپ کیا کریں؟
इसको यहां लगा दिए, ठहरो मत, जाओ, डोंट स्टॉप, गो बोल रहा है इसमें। तो आप गलत जगह ठहर गए तो माने उल्टे हो जाते हैं, समझ गए आप समझ गए मेरी बात? नहीं समझा, मैं फिर समझाता हूं। ये देखिए, अगर ये याद है क्या, अगर यहाँ पे मैं बोला ठहरो मत जाओ, मतलब है कि स्टॉप, डोंट गो। अगर मैं गलत जगह रोक दिया, ठहरो मत, जाओ, तो मैं तो जाओ बोल रहा हूं उसको, है ना? तो ये बड़ा नाजुक मसला है, आपको देखना है मैं कहाँ रोक रहा हूँ। मैं ऐसी जगह तो नहीं रोक रहा हूँ जहाँ माने बहुत अपोजिट हो जा रहे, बदल जा रहे। हमको लैंग्वेज नहीं आती, बहुत सोच समझ के ठहरने के रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ओके, तो मेरी नमाज का टाइम हो रहा, हमारा टाइम भी हो गया। आप बहुत सी चीजें पढ़े, मैं कुछ चीजें आपके प्रैक्टिस के लिए डालूंगा, पढ़ के आना, कल नया सबक पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सबक है कल का। तो लेसन भी डाल देना, रीडिंग आज की रिकॉर्डिंग, आज की रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। और आपको क्या बताना है? चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हान रब्बिका बिल इज्जति अम्मा यसिफून। एक मिनट, पहले नहीं पढ़ना कोई, मैं पढ़ाने के बाद पढ़ना, आप लोग पढ़ लेना, नहीं जरा सबर से पढ़िए, थोड़ा रुक के आराम से। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा परवरदिगार, जो बड़ी इज्जत वाला है, और बरी है उन तमाम बातों से, जो मुशरिक बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए, जो सारे जहानों का पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।